اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زما عزت مندوں مشرانوں کشرانوں زنانوں والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العزت تمام امت مسلم کا آپس محبت اور اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز خواتین حضرات، چلکشی کے سلسلے میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو عملیات کے متعلق، چلکشی کے متعلق، حصارات کے متعلق، جو لوگ عملیات سیکھنا چاہتے ہیں، چلکشی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ اپنے مریضوں کا علاج خود کرنا چاہتے ہیں، اس میں میرے ہیلپ کی ضرورت ہے۔ دوپہر 3 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک آپ لوگوں کی فون کال سنتے ذمہ تمام مسائل ڈسکس کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم پیر صاحب، جس کے پاس آیت کریمہ کا موکل ہو کیا وہ چلتے پھرتے آیت کریمہ پڑھ سکتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی کے پاس موکل نہیں بھی ہے تو تب بھی آیت کریمہ کے اتنے فائدے ہیں میں بتا نہیں سکتا۔ آپ اس کو ہر کام کے لیے پڑھ سکتے ہیں، کسی کی زندگی بچانی اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں، کسی کا گھر بچانا اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اور کسی کی ٹھکائی کرنی ہو اس کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ آپ دنیا سے اگر تنگ ہو چکے ہو، دنیا نے آپ کو ذلیل کر کے رکھ دیا ہو، تو تب بھی آپ آیت کریمہ پڑھیں، آپ کی دنیا کی کیفیت بدل جائے گی اور آپ کے معاملات بدل جائیں گے۔ آپ سے معافی چاہتا ہوں کال نہ اٹھانے پر، اور میری ہمت نہیں ہوتی اتنی بڑی سختی سے بات کروں، اتنی بڑی شخصیت سے بات کروں۔ اور خدا کا نام مانو، اللہ کی پناہ میں آؤ۔ اس بات نے نا مجھے ہنسا دیا، اللہ کی قسم مجھے بہت غصہ تھا آپ پر۔ یہ میرے ایک اسٹوڈنٹ ہیں، اور اچھا انڈیا سے جو دوست آتے ہیں نا، پتہ نہیں یہ بیچارے سادہ ہیں یا پتہ نہیں وہ ہمیں کیا سمجھ لیتے ہیں۔ خدا کے بندوں، ہم انسان ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ وہ کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر میرے خاندان کے اندر، میرے علاقے کے اندر میرے ایک ریکارڈ ہے کہ میں 2 دفعہ کال کرتا ہوں۔ ایک دفعہ پہلے کرتا ہوں، پھر 10-15 منٹ کے بعد کرتا ہوں، اور جس کو مسلسل 2 بار اگر کال کرتا ہوں تو پھر میں اس کو کرتا بھی نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بھی اب کوئی جواب نہیں دینا تھا، لیکن اینڈ پہ جو آپ نے بات کیا، آپ نے ہنسا کے رکھ دیا۔ بچے اس طرح نہیں ہوتا، اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو باتوں کی سمجھ نہیں آتی۔ جب میں آپ کو ہر چیز آسانی کے ساتھ سمجھاتا ہوں کہ انڈیا سے پاکستان کی طرف فیس جو ہے نا مشکل ٹرانسفر ہوتی ہے، تو اس کے لیے پھر ہم دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ ہم دبئی یا سعودیہ میں اپنے کسی اسٹوڈنٹ کا نمبر آپ کو دیتے ہیں، پھر آپ اس کے سینڈ کرتے ہیں تو وہ ہمیں بھیج دیتا ہے۔ تو آسان سا طریقہ ہوتا ہے، وہ آپ کو کیوں سمجھ نہیں آتا؟ تو اس وجہ سے مجھے بار بار اگر سمجھانا ہی ہے تو میں اپنا دماغ نہیں کھاتا، کیونکہ میرے پاس جو ٹائم ہے وہ آپ لوگوں کی امانت ہے، بہت سارے لوگوں کی ذمہ داری ہے مجھ پر، اپنی فیملی کی، اپنے خاندان کی، پھر بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے بچے میں معذرت اختیار کر دیتا ہوں۔ میں حضرت آپ سے چلکشی میں آپ سے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں طمع نہیں کرتا، اور اس کے جنات فلاں فلاں فلاں۔ اچھا، اس کا جواب میں نے آپ کو دے دیا ہے، اور اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اس طرح حضرت آپ سے بہت جلدی ناراضی ہو جاتی ہے، کال اٹھانے پر ڈر لگتا ہے، فلاں فلاں۔ توبہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اگر آپ سے فیس دے دیں اور 1-2 مہینے کے بعد چلکشی کریں، بالکل کر سکتے ہیں، فیس آپ کی امانت رہتی ہے۔ آپ 1 سال کے بعد آئیں گے تو تب بھی ہوگی۔ حضرت بے موکل چلکشی کے بعد فوٹو سے مریض کا جن کی حاضری کرا سکتے ہیں؟ نہیں، اس کی حاضری تو نہیں ہوگی، اس کا علاج ہو جائے گا اس کی فوٹو سے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کا علاج انشاءاللہ تعالی کر لیں گے۔ مرشد بلال صاحب، آپ سے کچھ سیدھے اور صاف سوال پوچھنا چاہتا ہوں، امید ہے آپ ان کا کلیئر ہی جواب دیں گے، بہانے نہیں بنائیں گے۔ اور سب سے پہلے آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم عمل کرتے ہیں، کام اللہ کرتا ہے۔ تو اگر کام صرف اللہ ہی کرتا ہے تو پھر آپ پیسے کس چیز کے لیتے ہیں؟ دعا تو ہر بندہ خود بھی کر سکتا ہے، پھر آپ کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی سوال ہوں گے یا جس کے بھی ہوتے ہیں، میں سب کو کلیئر جواب دیتا ہوں۔ بالکل کام ہم کرتے ہیں، شفا اللہ دیتا ہے۔ عمل ہم کرتے ہیں، شفا اللہ دیتا ہے۔ ہم صرف اپنے ٹائم کے پیسے لیتے ہیں، شفا کے پیسے نہیں لیتے، وہ میرے اللہ کے خزانے میں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہر بندہ جب دعا کر لیتا ہے تو ہمارے پاس آتا ہی کیوں ہے؟ ہم کسی کو بلاتے تو نہیں ہیں بھائی۔ بالکل جب آپ اللہ سے ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں نا تو اللہ شارک سے بھی قریب ہے۔ مطلب یہ جو ہوتی ہے نا، یہ ہڈی، اس کو شارک کہتے ہیں علماء۔ تو جب آپ رات کو اٹھ کے گڑ گڑاتے ہیں نا تو اللہ آپ کی سنتا ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے مخلوق کی طرف جاتے ہیں، اور وہ مخلوق بعض اوقات آپ کو ہدایت دینے کے لیے یا اللہ کی لائن کے ساتھ جوڑنے کے لیے اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ مطلب بعض اوقات کچھ میرے مریض ایسے آتے ہیں، میں ان کو اتنی فیس بتاتا ہوں، بعض اوقات میں خود حیران ہوتا ہوں۔ وہ اس وجہ سے بتاتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ فیس کا بندوبست نہیں کرے گا تو وہ خود بخود سیدھا ہو جائے گا۔ ابھی انڈیا سے نا دارالعلوم دیوبند سے ایک میرا اسٹوڈنٹ تھا،
وہ مجھے کہتا تھا کہ مجھے آپ جو شیطان ہے نا وہ قید کرائیں، ٹھیک ہے، جس کو ابلیس ہم کہتے ہیں۔ تو اب میں نے جب اس کے معاملات پڑھے، یہ میری ویڈیو وہ دیکھے گا بھی، اس کو کوئی فرق نہیں مجھے پڑتا، تو میں نے اس کو کہا تھا اس وقت میرے خیال میں کہ 50 لاکھ روپے انڈیا کے، پتہ نہیں یا 70 لاکھ روپے اس کو کہا تھا، اور مجھے پتہ ہے کہ اس سے ہوگا ہی نہیں، کیونکہ انڈیا کی جو پیسہ ہے نا اس کی بہت قدر ہے، ہمارے پیسے کی نسبت سے وہ 3 گنا زیادہ ہے، تو نہ اس سے پیسے جمع ہوئے۔ اچھا، اس کے کچھ مہینے کے بعد مجھے رزلٹ بھی اس کا ملا، تو مجھ سے اس نے رابطہ کیا، کہتا ہے استاد جی میں صرف عملیات سیکھنا چاہتا ہوں، لوگوں کی خدمت کرنا۔ وہ بھوت اس کا اتر چکا تھا، ابلیس والا۔ تو بھائی جو معالج ہوتا ہے نا وہ اپنے حساب سے چلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات فیس اس وجہ سے بتائی جاتی ہے اس کو سیٹ کرنے کے لیے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے بھی اس کو اس طرح کی باتیں کرنی پڑتی ہیں۔ تو شفا اللہ دیتا ہے، ہم ٹائم کے پیسے لیتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر اور قرآن میں آتا ہے، سوری اس میں بھی پیچھے آپ کے سوال رہتے ہیں، آپ جنات کی حاضری کی بات کرتے ہیں تو کیا طاقت نبیوں کے علاوہ کسی کو دی گئی ہے؟ اس کی کوئی واضح دلیل قرآن و حدیث سے ہے، دے سکتے ہیں؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر میں نے یہ نہیں کہا کہ جنات کی حاضری ہمارے ساتھ ہے۔ کوئی ویڈیو اٹھا کے دیں کہ میں نے چیلنج کیا ہو، آپ کو میرے پوائنٹ شاید سمجھ بھی نہیں آئے، ٹھیک ہے، نہ سمجھ آ سکتے، شاید وہ آپ کے اوپر سے گزر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اگر آپ اس کی بات کریں تو نبیوں کے پاس بھی، سب نبیوں کے پاس اس کی حاضری نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کا نبی بنایا تھا، لیکن حاضری کے جو معاملات ہیں، حاضری تو حضور علیہ السلام کی پاک ذات نے بھی خود نہیں کی تھی جنات کی، وہ تو حضور علیہ السلام وہاں پر تشریف لے گئے تو وہ خود کٹھے ہو گئے تھے۔ آپ باتوں کو ذرا سمجھا کریں۔ اور دوسرے نمبر پر قرآن میں آتا ہے کہ جب میری آیت کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو تو کیا لوگوں سے پیسے لے کر روحانیت بیچنا اس آیت کے خلاف نہیں ہے؟ بالکل خلاف نہیں ہے۔ آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جا رہے تھے، لوگوں نے ان کو پناہ نہیں دی، لوگوں نے ان کی خاطر تواضع نہیں کی، تو رات کو وہاں پر ایک مریض ہوا جس کو کسی چیز نے ڈس لیا تھا، تو صحابہ نے کہا تھا کہ ہم اتنی بکریاں لیں گے پھر ہم دم کریں گے، یہ نہیں کہا تھا کہ ہم اس کو ٹھیک کریں گے، وہ صرف دم کرنے کے ریوڑ لیے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات نے یہ فرمایا تھا کہ میرا حصہ کہاں ہے؟ تو قرآن پاک پڑھنے کے کوئی پیسے لینا گناہ نہیں ہے، لے جانے چاہیے، اچھی طریقے سے لے جانے چاہیے، کیونکہ جب ہم دنیا کے اندر جب جاتے ہیں نا تو بڑی شوخی مارتے ہیں، مطلب کوئی ڈاکٹر ہے نا، کوئی اگر وہ 3000 روپے فیس لیتا ہے تو ہم پورے خاندان کے اندر بتاتے ہیں، اگر مولوی صاحب آپ سے مانگے کیوں آپ کو موت پڑتی ہے؟ مولوی کیا کرتا ہے اور ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ ڈاکٹر بھی لکھ کے دیتا ہے، مولوی تو پڑھ کے آپ کے اوپر دم بھی کرتا ہے اور پیچھے سے دعائیں بھی کرتا ہے، یا اللہ میرا بھرم رکھنا، میں نے اس کو دم کیا ہے۔ تو بھائی گناہ نہیں ہے، آپ ترجمے کو نہ پڑھا کرے ہو، ترجمے کے ساتھ اس کی تفسیر ہوتی ہے نا اس پہ بھی جایا کرو کبھی کبھی۔ اور ایک اور بات، جب بھی کسی کا کام نہیں ہوتا تو آپ لوگ فوراً کہتے ہیں اللہ نہیں چاہتا تھا، قسمت میں نہیں تھا، بندے زیادہ تھے، اور یہ صاف عمل کیا ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات جو کرتا ہے نا یہ جواب وہ دے گا، ہم نہ یہ باتیں کرتے ہیں اور نہ ہی اس طرح کے کرتے ہیں۔ اگر ہماری کوتاہی ہے تو ہم فیس واپس کرتے ہیں، ہمارے پاس بہت سارے پروف اس کے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر اگر اس نے کوتاہیاں کی ہیں، مطلب اس نے وہ تعویذوں کو استعمال نہیں کیا، پرہیز نہیں کیا، اس نے جو چیزیں ہم پابندی کرتے ہیں، اور پابندی بھی ہماری شریعت کے خلاف نہیں ہوتی، اگر اس کی طرف سے خلاف ورزی ہے تو پھر ہم فیس واپس نہیں کرتے، لیکن اس کو ایک موقع اور بھی دیتے ہیں۔ اور میرے ایسے شاگرد بھی ہیں جن کو میں 2 3 موقع دیتا ہوں، مطلب جو باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، پردیس میں، وہ عمل کرتے ہیں، اس میں بہت ساری کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تو ہم ان کے ساتھ درگزر کرتے ہیں۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، آپ کسی دوسروں کی باتیں دوسروں پر استعمال نہ کریں۔ کیا آپ کسی کے لفظ میں کسی کے انواع کو بندے کا حوصلہ حل کر کے فوراً رزلٹ دکھا سکتے ہیں؟ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ رزلٹ اللہ دیتا ہے، ہم کیا دیتے ہیں؟ ہم تو اللہ کے کلام پڑھتے ہیں۔ آپ کو پیچھے وہ آپ نے سوال کیا، جب شفا اللہ دیتا ہے تو آپ کیوں پیسے لیتے ہیں؟ ادھر آپ کریں کہ رزلٹ دکھا سکتے ہیں۔ میرے خیال میں شاید آپ کا چینل ہلا ہوا، آپ باتوں کو ذرا سمجھے کہ جب میں خود کہتا ہوں کہ شفا اللہ دیتا ہے تو پھر یہ آپ کا سوال بنتا ہی نہیں تھا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ کیا آپ میں سے کسی ڈاکٹر یا اسپیشلسٹ کے پاس سے کنفرم کرتے ہیں کہ وہ بندہ واقعی عملیات کا شکار ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کنفرم کر سکتے ہیں کہ جو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کو دماغی مسئلہ ہے۔ اب ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، سمجھنے کے لیے انشاءاللہ کافی ہوگی کیونکہ ویڈیو پھر لمبی ہو جاتی ہے۔ جو دماغی مریض ہوتا ہے نا، ڈاکٹر اس کو بے ہوشی کی دوائیں کیوں دیتا ہے، سن ہونے کی دوائی کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ وہ تو پہلے بھی پاگل ہے، اور اس کو نشے پر آپ لگا دیں گے وہ تو ویسے ہی سن ہو جائے گا، اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب وہ مسلسل دوائیں کھا کر سوتا رہے گا، کسی سے بات نہیں کرے گا، شور کو نہیں سنے گا، کیا وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ کیا الٹا پاگل ہو جائے گا؟ یہ چیزیں نہیں سمجھ آئے گی آپ کو، میرے خیال میں آپ کی تعلیم زیادہ شاید اس وجہ سے۔ کبھی کبھی نہ کوئی کوشش کر کے
کبھی پرسنل میں آ جائیے گا، انشاءاللہ میں آپ کی اصلاح کر دوں گا، جو چیزیں آپ کی کنفیوژن ہے وہ دور کروں گا، لیکن اگر میرے پاس ٹائم ہوا تو میں ضرور آپ کو جواب دوں گا۔ اگر آپ کا عمل کام نہ کرے تو کیا آپ واپس کرتے ہیں؟ بالکل میں واپس کرتا ہوں الحمدللہ۔ بہانے آپ کا شاید میرے ساتھ واسطہ بھی نہیں ہو تو میں آپ کو کیوں وہ اس طرح کرتا ہوں؟ قرآن میں آتا ہے میں قریب ہوں دعا کرنے والوں کے قبول کرتا ہوں، تو جب اللہ خود کہہ رہا ہے تو وہ راہ راست دعا ہے۔ تو یہی تو مسئلہ ہے، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کے ہمارے پاس کیوں آتے ہو بھائی؟ جب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے آپ پکڑ لو گے تو پھر دنیا کے اندر ذلیل نہیں ہوگے کوئی بھی بندہ۔ جب اللہ سے دور ہوتے ہو نا تو اللہ آپ کی اصلاح کرنے کے لیے پھر بہت سارے ایسے لوگوں کے پاس بھیج دیتا ہے کہ جو آپ سے پیسوں کی ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں، آپ ان کی خوشامدیں بھی کرتے ہیں، ان کو پروٹوکول بھی دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا دماغ ویسے آدھا سیٹ ہو جاتا ہے۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، بہت سارے لوگ جب عاملین کے پاس جاتے ہیں وہ ان کو اتنی فیسیں بتاتے ہیں، اتنا فیسیں لیتے ہیں، اس کی مد میں صدقے کی مد میں اتنا کچھ لے لیتے ہیں کہ ان کا وہ جو خمار ہوتا ہے پیسے کا وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ بیماری بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا نا، نہ اس کے اوپر جادو ہوتا ہے نہ اس کے اوپر جنات ہوتے ہیں، جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے نا یہ چیزیں بھی اس کے ساتھ چلتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ آخری سوال، کیا آپ تیار ہیں کہ ایک لائف پروف دیں بغیر پیسے کے، اور اگر کام نہ ہوا تو مان لیں آپ غلط ہیں؟ میں صرف سچ جاننا چاہتا ہوں، آپ سچے ہیں؟ نہیں ہم بھائی سچے نہیں، ہم نے کوئی یہ نہیں کہا کہ ہم سچے ہیں، اللہ کی ذات سچی ہے، ہم کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اگر اتنا ہی آپ کو وہ سوار ہو چکا ہے نا تو یہ بھی آپ کا پورا کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جب بات عزت پہ آتی ہے نا تو پھر ہم نہیں دیکھتے کوئی بڑا ہے چھوٹا، پھر دکھاتے ہیں اور دکھا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اگر یہ آپ کو شوق ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم پیر صاحب، آپ اپنے عمل کے مدد سے اپنے شاگرد کا تشخیص کھول سکتے ہو؟ میں نے ایک عامل سے سنا ہے کہ میرا تشخیص کیسا جادوگر نے بند کر دیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے یہ ڈرامے کرتے ہیں، آپ کے شاگرد جیسے ہوتے ہیں نا استاد، آپ سے فیسیں لے لیتے ہیں اور پھر جب اس کے اندر آپ چلکشی کے اندر کامیاب نہیں ہوتے، آپ کو سمجھ نہیں آتی، تو پھر یہ ڈرامہ کرتے ہیں کہ آپ کی تشخیص بند ہے۔ اور بودن کہیں کہ جب آپ نے فیس لے لی تو اس کی تشخیص کھولو۔ تو میرا یہی تو جھگڑا ہوتا ہے کہ جو شاگردوں سے فیس لے لی جاتی ہے تو پھر ڈرامے کیوں کیے جاتے ہیں؟ پھر آپ کا مسئلہ ہے بھائی، آپ نے فیسیں لی ہوئی ہیں۔ السلام علیکم استاد جی، ایک عامل اپنے موکلات کو کیسے مضبوط بنا سکتا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ اس طرح مضبوط بنا سکتے ہیں کہ مداومت کو پابندی کے ساتھ کرے، باوضو رہے اور شریعت کی پابندی کرے گا تو موکل خود بخود مضبوط ہو جائیں گے۔ السلام علیکم، کیا آیت قطب شمالی اور جنوبی قرآن میں ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالکل قرآن پاک میں دونوں آیتیں ہیں اور اس کی کوئی دوسری بات ہے۔ السلام علیکم، کیا کسی جنات یا موکلات کا نام انسانوں کے نام سے جیسے ہو سکتے ہیں، جیسے سبحان، عثمان، زید، ریحان، عبداللہ وغیرہ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بالکل، مسلمان جنات کے نام اس طرح کے ہوتے ہیں اور ہیں بھی صحیح، اور اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ مجھے امید ہے جو آپ کے سوالات تھے جواب مل گیا ہوگا، کوئی میری باتیں یقیناً آپ کو بری لگتی ہیں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ زمادہ پر خاص دعا کا اللہ پامان۔ السلام علیکم۔